السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے کسی سلطنت کا یا کسی بادشاہ کا زوال کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے جب شہباز گل جیسے مشیر اسے میسر آ جائے۔ امریکن شہری، اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، یہاں پہ بیانات دے رہا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد باہر چلا جائے گا۔ تو ایسے مشیر ہوتے ہیں جو کسی سلطنت کے یا کسی بادشاہ کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ پہلے تو شہباز گل نے غداری کے فتوے لگائے، غداری کے بیانات دیے، انڈین ایجنٹ، را ایجنٹ کے بیانات دیے، اور اب ہو گئی ہے نون لیگ پر ایف آئی آر۔ 40 سے زائد جو رہنما ہے نون لیگ کے، ان پر ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ نواز شریف پر غداری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1999 میں بھی ایک غداری کا مقدمہ نواز شریف پر درج ہوا تھا، اور اب 2020 میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اس وقت وہ پاکستان میں تھے اور پھر انہیں لندن بھیج دیا گیا تھا غداری کا مقدمہ درج کر کے، اور اب وہ لندن میں ہیں اور پاکستان میں ان پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کی پوری تفصیلات کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر اب غداری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے، جب یہ تقریر ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی، تو وہ جاتی عمرہ میں تھے بھی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے ویڈیو لنک پہ، تو ان پہ بھی غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور اب وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ مقدمے درج ہو گئے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ ابھی شام کو انہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے ریاست مدینہ میں، تو دیکھیے آپ۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو علم نہیں، مجھے تو نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پورے معاملے کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور یہ مقدمات ہوئے کس کے ایما پر، وہ کون سا شخص ہے جس نے جا کر یہ ایف آئی آر کروائیں، اور کس کے کہنے پر یہ ساری ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اس کی پوری میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کیجئے، جیسے ہی کوئی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اپڈیٹ ہو جائیں گے کہ کیا معلومات آپ کے لیے آ چکی ہے۔ تو دوستوں، ہوا یہ کہ شہباز گل صاحب نے کچھ دنوں پہلے، 2-3 دن پہلے، ایک کی پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے کاغذ لہرائے اور بتایا کہ جی دیکھیں، یہ مودی کی ملاقات ہوئی نواز شریف سے، اور را کے ایجنٹس جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا کہ ایک کوئی بھارتی ایجنٹ ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز سے۔ اچھا جی، کہاں ہوئی ہے؟ لاہور میں ہوئی ہے۔ لاہور میں حکومت کس کی ہے؟ آپ کی ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، بزدار۔ شاید بزدار صاحب جیسے ان کو دوسری چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا تو اس کا بھی نہیں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شہباز گل کے مطابق ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہیں بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ ایک را کا ایجنٹ، ایک بھارتی افسر آتا ہے اور مریم نواز سے خوکر ہاؤس میں ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب خوکر صاحب آئے اور خوکر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ شہباز گل جھوٹ کہہ رہا ہے، حسب معمول جو وہ جھوٹ کہتا ہے، تو شہباز گل صاحب نے کہا نہیں خوکر صاحب، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لاہور میں صرف آپ ایک خوکر تو ہے نہیں، آپ کا پیلس تو ہے نہیں، اس طرح اور بھی ہیں، اور کہیں اور وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ شہباز گل کے مطابق ایک انڈین ایجنٹ آیا ہے، اس نے مریم نواز سے ملاقات کی ہے، اور ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں، دنیا کی نمبر 1 جسے کہتا ہے خفیہ ایجنسی کہا جاتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوا کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اور ابھی تک وہ جو را کا ایجنٹ ہے وہ حکومت کی تحویل میں بھی نہیں آیا، نہ پنجاب پولیس نے پکڑا ہے اس را ایجنٹ کو، نہ ہی ہماری خفیہ ایجنسیز نے اب تک پکڑا ہے اور اس کا اعترافی بیان لیا ہے کہ اس نے مریم نواز سے ملاقات کی۔ یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ گزرا، 2 دن ہوئے تو ایک غداری کا مقدمہ درج ہو گیا لاہور میں ہی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف۔ اس غداری کے مقدمے کی ایف آئی آر اگر دیکھیں تو اس میں 3 جرنیلوں کے نام بھی ہیں، یعنی کہ اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ صرف سویلین ہی غدار نہیں ہیں، جو سابق جرنیل ہوتے ہیں وہ بھی غدار ہیں۔ باقاعدہ اس میں عبد القادر بلوچ، صلاح الدین ترمیزی، اور جو عبد القیوم صاحب ہے ان کا نام اس ایف آئی آر میں درج ہے، اور ان پر بھی غداری اور ملک دشمنی اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو صرف اب سویلین حکومت، جو سویلین لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، اس پر ہی غداری کا الزام نہیں لگا، بلکہ جو سابق فوجی افسران ہیں ان پر بھی غداری کا الزام لگ چکا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات، جو سب سے تشویشناک بات ہے اس ایف آئی آر میں، وہ ہے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے راجہ فاروق، ان پر، راجہ فاروق حیدر پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ویسے ہی آپ نے کشمیر کا مقدمہ آپ ہار چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جو معاملات ہوئے کشمیر پہ، اس پہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے ان کی جو اہلیت ہے اس پر سوال اٹھ رہا ہے، اور اب جو کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے اس کے بھی وزیر اعظم پر آپ نے
غداری کا مقدمہ درج کر لیا ہے، تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن سے نواز شریف صاحب بغاوت پر اکسا رہے ہیں، اور اس حکومت اور اداروں کے خلاف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو کہ وہ بغاوت کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایف آئی آر جس شخص نے کروائی ہے اسے وہ 2014 کا دھرنا یاد نہیں ہے، جب وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ اپنے بلز کو جلاتے تھے، وہ کہتے تھے اس حکومت کو ٹیکس نہ دو، اس حکومت کے خلاف بغاوت کرو، سڑکوں پر نکلو، جلاؤ گراؤ۔ شیخ رشید صاحب یاد ہے وہ کہتے تھے جلا دو مار دو، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہوتے تھے، تو وہ بغاوت نہیں تھی۔ لندن سے اب جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں اور نون لیگ کے کارکنان اب سڑکوں پر آ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تو یہ بغاوت ہو رہی ہے اس حکومت کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے، جیسے وزیر اعظم عمران خان کو دوسری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، انہیں ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے، روپیز جو ہے وہ روپیہ آپ کا گر گیا ہے، اسی طرح ان کو اس حوالے سے بھی اب تک کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا ہے، کیوں بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں، حکومت کے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں۔ اور پہلے ہی میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ اب جو نون لیگ کا ٹارگٹ ہے وہ حکومت کم اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہے، کیونکہ اب تک نریٹو یہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ ووٹ کو چرایا جاتا ہے، سویلین سپرمیسی نہیں ہونے دی جاتی۔ باقاعدہ آپ کو یاد ہے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بلڈی سویلینز، تو یہ جو سویلینز ہوتے ہیں آپ اور میرے جیسے لوگ، انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم کمتر ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ہم سے بالاتر ہیں، اور انہیں حق ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن کریں، ہمیں محب وطنی کے سرٹیفکیٹس دیں، اور اگر انہیں لگے کہ ہم محب وطن نہیں ہیں، انہیں لگے کہ وہ ہم محب وطن نہیں ہیں، تو ہم پر غداری کے پرچے ہوں۔ یہ پرچے ہونا سویلین حکمرانوں پر کوئی نئی بات نہیں ہے، فاطمہ جناح پر بھی اسی طرح غداری کے مقدمات ہوئے تھے۔ آپ نے احمد فراز کو، حبیب جالب کو، متعدد رہنماؤں کو کہا کہ یہ ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، کیونکہ وہ سوال کرتے تھے، وہ آپ کی جو حکمرانی ہے، جو نہ نظر آنے والی حکمرانی ہے، اس پر سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر جمہوریت کو پنپنے دیا جائے، جمہوریت کو جڑے لینے دی جائے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اب جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے، تو شہباز گل صاحب یہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، کیونکہ شہباز گل صاحب تو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، یہاں کے پاکستانیت کیا ہوتی ہے۔ تو شہباز گل صاحب جب امریکہ میں تھے تو انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، اور وہ اب ریسرچ پیپر سامنے آیا ہے، جس میں شہباز گل صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو بجٹ خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے ڈیفنس بجٹ، یعنی فوج کا جو بجٹ ہے شہباز گل کے مطابق وہ سب خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محب وطن شہباز گل صاحب اپنے ریسرچ پیپر میں کہہ چکے ہیں، اور اب شہباز گل صاحب لوگوں کو محب وطنی کا سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، اور وہ طے کر رہے ہیں کہ کون مخلص ہے پاکستان سے، کون محب وطن ہے پاکستان سے، اور کون غدار ہے۔ اسی لیے اب شہباز گل صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مریم نواز سے کسی ایجنٹ نے آ کے ملاقات کی ہے، تو وہ ایجنٹ کہاں گیا۔ عثمان بزدار صاحب کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ آخر ایجنٹ کہاں گیا، کیونکہ میں نے جب شروع میں کہا تھا کہ ایسے مشیر ہوتے ہیں شہباز گل جیسے اور شیخ رشید جیسے مشیر ہوتے ہیں جو بادشاہ کی زوال کا باعث بنتے ہیں، تو اب جو شہباز گل اور شیخ رشید صاحب بیانات دے رہے ہیں تو اس سے صاف لگتا ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے، حکومت کو معلوم ہے، حکومت سے زیادہ وہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جو اس حکومت کے پیچھے ہیں، اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور اب ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کو غداری کے مقدمات میں اندر کرے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی اب انکوائری کھل چکی ہے، پہلے تو نیب کترا رہا تھا، لیکن اب مولانا کے خلاف بھی نیب نے آمدنی سے زائد اثاثوں کے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حکومت کا جو بیان سامنے آیا ہے اس غداری کے ایف آئی آر کے بعد، ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف یعنی حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ تو بھائی اب یہ کون سازش اس حکومت کے خلاف کر رہا ہے، شاید اس حکومت کو کوئی آ کے بتا دے کہ ان کے خلاف کون سازش کر رہا ہے، کیونکہ اس حکومت کو کچھ نہیں پتا۔ تو اب آنے والے دن ہی طے کریں گے کہ اس حکومت کا کیا ہوتا ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ کس کو دینے کا اختیار ہے؟ اپنی رائے دیجئے، کامنٹ کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔